اچھا، اگلا سوال یہ ہے کہ جمعے کے دن قبروں پر جانا کیسا ہے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا رواج ہے۔ ہمارے آپ اکثر دیکھیں کہ جمعے کا دن اور پیر کا دن، ان دو دنوں کو خاص کیا جاتا ہے قبروں کی طرف جانے کے لیے کہ یہ دن ہے قبروں کی طرف جانے کے۔ حالانکہ اسے کوئی بات نہیں، قرآن و سنت کے اندر اسے کوئی وضاحت نہیں ملتی۔ اگر روایتیں ملتی ہیں تو جھوٹی ترین روایتیں، اگر ایسی روایتوں پر بنیاد رکھا جائے تو دین ہی نہیں بچتا۔ ہم اس معاملے میں جتنی روایات ہیں، ایک بھی آپ کو صحیح روایت کوئی بخاری میں مل جائے، کوئی مسلم میں مل جائے، کسی مسند کتاب کہیں نہیں ملے گی۔ جھوٹی روایات جن کو ائمہ نے نقل کر کے خود بتلا دیا کہ ان روایات کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہم نے اپنی کتابوں میں محض اس لیے ذکر کیے کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ روایتیں ہیں لیکن صحیح ثابت نہیں ہیں۔ امام طبرانی رحمہ اللہ کی ایک بڑی بہترین کتاب ہے المعجم الاوسط، اس میں وہ اپنے استاد محمد بن محمد کے نام سے ایک بحث فصل قائم کرتے ہیں جہاں پہ ان کی احادیث لاتے ہیں۔ وہاں پر یہ ذکر کرتے ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کی ذات کی طرف منسوب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ غفر لہ، کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جمعے کے دن جس نے اپنے والدین کے قبر کی زیارت کی یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کی تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ غفر اللہ، جو جمعے کے دن قبر پر آنا، قبر کی زیارت کرنا اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس کے سارے گناہ دھل گئے۔ لیکن اس حدیث کو لانے کے بعد خود صاحب کتاب اشارہ کرتے ہیں کہ یہ روایت ناقابل اعتماد ہے، کہ اس کے بیان کرنے والے راویان میں سے ایک شخص ہے یحییٰ بن علا، جس کے بارے میں محدثین امت کہتے ہیں یہ وہ بندہ تھا جو اپنی طرف سے حدیثیں وضع کرتا تھا، گھڑتا تھا۔ آپ مت دھوکے میں پڑھنا کہ کوئی یہ بات نبی کریم علیہ السلام نے کی، قطعاً طور پر اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی یہ بات نہیں ہے۔ یہ اس قسم کی جتنی اور روایات ہیں جن کے بارے میں اس قسم کی باتیں کی گئی ہے یا کی جاتی ہے یا کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ جمعے کے دن قبرستان پر جانا چاہیے یا جمعے کے دن والدین کی قبروں پر جانا چاہیے یا پیر کے دن، یاد رہے کہ ان روایات میں سے کوئی ایک ثابت نہیں، بلکہ اس چیز میں سمجھداری بھی کم ہے۔ مثال کے طور پر اگر بندہ قبرستان کی طرف جاتا ہے، جمعے کا دن ہے یا پیر کا دن ہے، ایک تو اس چیز کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، کسی دین کا تعین کرنا، وقت کا تعین کرنا یہ شریعت کا کام ہے۔ عید کون سے دن ہونے چاہیے؟ یہ اللہ نے دن دے دیے کہ یہ سال میں 2 دن ہے۔ مسلمانوں کا اجتماع کس دن ہو؟ یہ اللہ کا اختیار ہے، کہا کہ جمعے کے دن کا اجتماع۔ وقت کا تعین کرنا یہ بندے کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ تو اللہ نے کوئی تعلیم نہیں دی۔ ایک تو اگر جمعے کے دن کو یا پیر کے دن کو ہم اپنے اوپر حتمی طور پر کر لیں کہ ان دنوں میں قبرستان پر جانا ہے، ایک تو شریعت کی مخالفت ہے، دوسرا یہ کہ یہ کوئی سمجھداری بھی نہیں ہے۔ اب یہ چیز دیکھو، مثال کے طور پر جمعے کا دن نے، پیر کا دن نے، ہم نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ صبح کو یا شام کو لازمی جانا ہے، 10-15 منٹ آنے جانے کے، 10-15 منٹ وہاں پہ ٹھہرنے کے، 10-15 منٹ پھر واپس آ گئے، اتنا زیادہ آدھا پونا گھنٹہ۔ لیکن آپ مجھے ایک بات دل سے بتاؤ، یہ جو ہم نے پورا آدھا پونا گھنٹہ لگایا، اگر ہم اس سفر کے آنے جانے کے بجائے مصلی بچھا کے 2-4 رکعت بڑے خشوع خضوع سے پڑھنے کے بعد اپنے والدین کے لیے رو رو کر دعائیں کرتے، مجھے بتاؤ یہ 2 رکعت والی دعا بہتر ہے یا ہمارا آنا جانا بہتر ہے؟ یہ کام ہے ویسے کرنے کی، جو اصل کام ہے، جو اصل جو چیز دی گئی ہے شریعت کی طرف سے، وہ تو عظیم اور اعلیٰ ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ قبرستان پر بندہ جا سکتا ہے، اپنے پیاروں کی قبروں کی زیارت کرنا اس میں کوئی حرج نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام، آپ صحیح مسلم پڑھیں، کتاب الجنائز پڑھیں، قبرستان میں داخل ہو کے بندہ کیا کہے وہاں پر حدیث پائیں گے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک بار دن کو نہیں رات کو کہا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ جو بقیع کا قبرستان ہے جا کے اس بقیع الغرقد والوں کے لیے میں دعا کروں۔ حالانکہ دعا تو وہاں بھی کر سکتے تھے لیکن نہیں، محبت وہاں کھینچ کے لے گئے، نبی کریم علیہ السلام وہاں پہ چلے گئے۔ ایک بار آپ نے فرمایا کہ احد میں جو شہید ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے، حدیث میں آتا ہے کئی سال گزر گئے، بعض روایات میں آتا ہے 7 سال گزر گئے۔ 7 سالوں کے بعد ایک بار نبی کریم علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ چلو سارے کٹھے احد پہ چلتے، وہاں ان کی نماز جنازہ پڑھتے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے 7 سالوں کے بعد
احد کے میدان کا رخ کیا اور وہاں پہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے نماز جنازہ پڑھی اور دعا کی. حالانکہ مسجد میں بھی کر سکتے تھے. یہ چیزیں دلیل ہے اس بات کی کہ بندہ جا سکتا ہے، اگر دل میں ارادہ آیا ہے تو بندہ جائے، ان کی زیارت کرے، وہاں ان کے لیے دعائیں کرے. لیکن یہ عادت نہ بنا لے کہ مستقل دل مقرر کر دیا، وقت مقرر کر دیا. اس کے لیے بہتر چیز یہی ہے کہ آپ نماز پڑھیں، مصلی پہ جائیں، پھر وہاں پہ تنہائی میں بیٹھ کے اپنے والدین کے لیے گڑ گڑا کر دعا کریں. اس دعا کے نتیجے میں جو ان کا فائدہ ہونا ہے شاید وہ فائدہ وہاں جانے میں نہیں ہونا. تو جمعے کے دن یا پیر کے دن کوئی ایسی حدیث نہیں کہ جس میں نبی کریم علیہ السلام سے یا آپ کے اصحاب سے اس چیز کی ثابتی ملتی ہو کہ انہوں نے ان دنوں کو مقرر کیا ہو قبرستانوں کی طرف جانے کے لیے.